بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ایران برابری کی بنیاد پر مذاکرات کے لیے تیار ہے، ایرانی صدر۔ امریکی صدر کی براہ راست مذاکرات کی پیشکش پر ایرانی صدر کا رد عمل سامنے آ گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے براہ راست مذاکرات والے بیان پر ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ایران برابری کی بنیاد پر مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا تھا کہ امریکہ مذاکرات کرنا چاہتا ہے تو دھمکیوں کا کیا جواز ہے؟ ایک طرف دھمکیاں تو دوسری طرف مذاکرات کی بات کی جاتی ہے۔ ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ امریکی صدر ایران نہیں دنیا بھر کی تذلیل کر رہا ہے، دھمکی امیز رویہ مذاکرات کی پیشکش سے متصادم ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ فرانس کا مصر اور اردن کے ساتھ غزہ کی صورتحال پر کانفرنس بلانے کا اعلان۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مصری صدر اور اردن کے شاہ عبداللہ سے غزہ کی صورتحال پر بات چیت کروں گا۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا کہنا تھا کہ غزہ پر اسرائیلی فورسز کی بمباری کے حوالے سے افریقی اجلاس بہت جلد قاہرہ میں ہوگا۔ یاد رہے کہ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں صدر میکرون نے کہا تھا کہ غزہ میں ریل اسٹیٹ آپریشن کی نہیں، سیاسی آپریشن کی ضرورت ہے۔ وہ کوئی خالی زمین کا ٹکڑا نہیں، 20 لاکھ لوگوں کا مسکن ہے جو وہاں رہنا چاہتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چپ رہو، کسی نے تمہیں ووٹ نہیں دیا، ڈونلڈ ٹرمپ اور ایلون مسک کے خلاف احتجاجی مظاہرے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے مشیر ایلون مسک کی پالیسیوں کے خلاف امریکہ سمیت مختلف ممالک میں ہینڈز آف احتجاجی تحریک کا آغاز ہو گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ حکومت کی پالیسیوں کے خلاف آج امریکہ کی 50 ریاستوں کے ساتھ کینیڈا، برطانیہ، فرانس، جرمنی، پرتگال اور میکسیکو میں 1200 مقامات پر احتجاجی مظاہرے ہوئے۔ ہینڈز آف کے نام سے ہونے والے احتجاج میں شہری حقوق کی تنظیموں، مزدور یونین اور دیگر اداروں کے افراد نے شرکت کی۔ مظاہرین نے امیگریشن پالیسیوں، تجارتی محصولات، تعلیمی بجٹ میں کٹوتیوں اور وفاقی ملازمین میں کی گئی 2 لاکھ سے زائد کٹوتیوں پر تحفظات کا اظہار کیا۔ مظاہرین نے ڈونلڈ ٹرمپ اور ایلون مسک کے خلاف نعرے لگانے کے ساتھ امریکہ میں حقیقی جمہوریت کی بحالی اور عوام مخالف پالیسیاں واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جن پالیسیوں پر چل رہے ہیں وہ دنیا کے لیے خطرے ہیں۔ امریکہ میں کوئی بادشاہ نہیں، ایلون مسک کو ملک بدر کیا جائے۔ علاوہ ازیں برلن، فرینکفرٹ، پیرس اور لندن میں مقیم امریکی شہریوں نے احتجاجی ریلیوں میں شرکت کی۔ برلن میں ٹیسلا کے شو روم کے باہر مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر ایلون مسک، چپ رہو، کسی نے تمہیں ووٹ نہیں دیا جیسے نعرے درج تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ نے جنوبی سوڈانی پاسپورٹ ہولڈرز کے تمام ویزے منسوخ کر دیے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جنوبی سوڈان کی عبوری حکومت امریکہ سے فائدہ اٹھانا بند کرے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ قومی سلامتی اور عوامی تحفظ کے لیے امیگریشن قوانین کا نفاذ ضروری ہے۔ انہوں نے کہا جنوبی سوڈان کی عبوری حکومت نے اس اصول کا مکمل احترام نہیں کیا۔ جنوبی سوڈان مکمل تعاون کرے تو ان اقدامات پر نظرثانی کی جا سکتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیل نے برطانیہ کی 2 خواتین رکن پارلیمنٹ کو گرفتار کر لیا۔ یورپی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق لیبر ممبران پارلیمنٹ یوآن یانگ اور ابتسام محمد کو گرفتار کر لیا گیا۔ دونوں ارکان پارلیمنٹ وفد کے ہمراہ اسرائیل کے دورے پر تھے۔ یورپی میڈیا نے بتایا کہ برطانوی ارکان پارلیمنٹ کو اسرائیل مخالف نفرت پھیلانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے گرفتاریوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کا برطانوی ارکان پارلیمنٹ کو حراست میں لینا ناقابل قبول ہے۔ اسرائیلی ہم منصبوں کو واضح کر دیا گیا ہے کہ اس طرح کا سلوک قابل قبول نہیں۔ ڈیوڈ لیمی کے مطابق ہم دونوں ارکان پارلیمنٹ سے رابطے میں ہیں اور ان کی حمایت کے لیے موجود ہیں۔ برطانوی حکومت کا موقف واضح ہے کہ مذاکرات بحال کیے جائیں۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، ہم نے دشمن پر قابو پانے کا طریقہ سیکھ لیا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے سربراہ حسین سلامی کا کہنا ہے کہ ہم نے دشمن پر قابو پانے کا طریقہ سیکھ لیا ہے۔ حسین سلامی نے کہا ہے کہ ہم جنگ کی ابتدا کرنے والے نہیں ہوں گے، لیکن ہم ہر طرح کی جنگ کے لیے تیار ہیں۔ ہم دشمن کے سامنے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ گزشتہ سال دمشق میں ایرانی قونصل خانے پر حملے میں پاسداران انقلاب کے متعدد کمانڈروں بشمول میجر جنرل زاہدی، میجر جنرل حاجی رحیمی اور ان کے ساتھیوں کی شہادت پر بات چیت کرتے ہوئے حسین سلامی نے کہا کہ اس واقعے کے بعد ہم فیصلہ کرنے اور دشمن سے براہ راست جنگ میں حصہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، اسرائیلی فوج نے جنوبی غزہ میں نیا سیکیورٹی کوریڈور قائم کر دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ فوج نے جنوبی غزہ میں ایک نیا سیکیورٹی کوریڈور قائم کر لیا ہے جو رفح شہر کو باقی علاقوں سے کاٹ دیتا ہے۔ اسرائیل کا کہنا تھا کہ اس کی فوج نے جنوبی غزہ میں ایک نئے قائم کردہ سیکیورٹی کوریڈور پر تعینات کر دی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اس نئے مورگ کوریڈور کا اعلان کیا اور اشارہ دیا کہ یہ جنوبی شہر رفح کو جیسے اسرائیل نے خالی کرنے کا حکم دیا ہے باقی غزہ سے کاٹ دے گا۔ اسرائیلی فوج کے بیان میں کہا گیا ہے کہ 36ویں ڈویژن کے فوجی اس کوریڈور میں تعینات ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کی جانب سے شائع کردہ تفتیشوں کے مطابق یہ نیا راستہ مشرق سے مغرب تک غزہ کے تنگ ساحلی پٹی کے پار پھیلا ہوا ہے۔ مورگ ایک ایسا یہودی بستی کا نام ہے جو رفح اور خان یونس کے درمیان واقع تھی، اور نیتن یاہو نے اشارہ دیا ہے کہ یہ کوریڈور انہی دونوں شہروں کے درمیان ہوگا۔ ناقدین کی جانب سے اسرائیل کے اس اقدام کو فلسطین پر نئے قبضے کی کوشش قرار دیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ بمباری جاری ہے۔ اسرائیلی درندگی کے مناظر نے دیکھنے والوں کے دل لرزا دیے ہیں جو انسانیت کے علمبرداروں کے لیے سوالیہ نشان بن گئی۔ اسرائیلی بمباری سے کل سے اب تک مزید 60 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے، شہداء کی تعداد 50,000 سے زیادہ پہنچ چکی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، افغان مہاجرین کی واپسی، 1 اپریل سے اب تک 944 غیر ملکی خاندان ملک بدر۔ حکومت کی جانب سے دی گئی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد افغان مہاجرین کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے اور 1 اپریل سے لے کر اب تک 6,700 افراد پر مشتمل 944 غیر ملکی خاندانوں کو ملک بدر کیا گیا ہے۔ امیگریشن ذرائع کے مطابق ملک بدر غیر ملکیوں کو ملک کے مختلف شہروں سے لنڈی کوتل ٹرانزٹ کیمپ میں لایا گیا تھا، جنہیں ضروری کارروائی کے بعد طورخم سرحد کے راستے ملک بدر کیا گیا۔ ملک بدر کیے گئے خاندانوں میں 2,874 مرد، 1,755 خواتین اور 2,071 بچے بچیاں شامل ہیں۔ امیگریشن ذرائع کے مطابق 17 ستمبر 2023 سے 31 مارچ 2025 تک کل 70,494 افغان خاندان افغانستان لوٹ چکے ہیں۔ یہ افغان خاندان کل 4,69,160 افراد پر مشتمل تھے۔ دوسری جانب راولپنڈی میں غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں و افغان باشندوں کے خلاف پولیس کا کریک ڈاؤن جاری ہے۔ افغان سٹیزن کارڈ کے حامل اور ویزا کی میعاد ختم ہونے سمیت رہائشیوں کا ثبوت یا دستاویزات نہ ہونے پر ایسے افراد کی پکڑ دھکڑ جاری ہے۔ ضلع بھر میں 1 اپریل سے اب تک مجموعی طور پر 353 افغان باشندوں کو تحویل میں لے کر ہولڈنگ سینٹر منتقل کر دیا گیا ہے۔ افغان سٹیزن کارڈ کے حامل 119 افغان باشندوں کو تحویل میں لیا گیا اور رہائشیوں سے متعلق ثبوت نہ ہونے یا دستاویزات پیش نہ کر سکنے پر 234 افغان باشندوں کو حراست میں لیا گیا۔ ویزا میعاد ختم ہونے کی کیٹیگری میں ابھی تک کوئی بھی افغان باشندہ گرفتار نہیں ہوا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔